السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک واقعہ ہم آپ کو اور سنا رہے ہیں، اور یہ بھی حج سے تعلق رکھتا ہے۔ بڑا عبرتناک واقعہ ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ ابو الحسن سراج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا۔ میں طواف کر رہا تھا کہ میری نگاہ ایک ایسی حسین عورت پر پڑی جس کے چہرے کا حسن چمک رہا تھا۔ میں نے کہا، واللہ ایسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ اس کے چہرے کی ساری رونق اس وجہ سے ہے کہ اس کو کبھی کوئی رنج و غم نہیں پہنچا۔ اس نے میری یہ بات سن لی۔ اس عورت نے جس کی یہ تعریف کر رہے ہیں، اس نے ان کی بات سن لی۔ کہنے لگی، تم نے یہ کیا کہا؟ واللہ میں غموں میں جکڑی ہوئی ہوں، اور میرا دل فکروں سے اور آفتوں سے زخمی ہے، اور کوئی بھی میرے غموں میں میرا شریک نہیں رہا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میرے خاوند نے قربانی کی ایک بکری ذبح کی۔ میرے 2 چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، اور ایک بچہ دودھ پیتا میری گود میں تھا۔ میں گوشت پکانے کے لیے اٹھی تو ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں تجھے بتاؤں کہ ابا نے بکری کس طرح ذبح کی؟ اس نے کہا کہ بتا۔ تو اس نے چھوٹے بھائی کو لٹا کر بکری کی طرح ذبح کر دیا۔ پھر وہ اس کو ذبح کر کے ڈر کے مارے بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں ایک بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ باپ اس کی تلاش میں نکلا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس کی شدت میں مر گیا۔ میں دودھ پیتے بچے کو بیٹھا کر دروازے پر تک گئی۔ میں چھوٹے بچے کو دودھ پیتے بچے کو بٹھا کر دروازے تک گئی کہ شاید خاوند کا کچھ پتہ کسی سے ملے۔ تو وہ بچہ گھسٹتا ہوا ہانڈی کے پاس پہنچ گیا جو چولہے پر رکھی ہوئی جوش سے پک رہی تھی۔ اس کو جو اس نے ہلایا وہ پکتی پکتی اس پر گر گئی، جس سے اس بچے کا سارے بدن کا گوشت جل کر ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ میری ایک بڑی لڑکی تھی جو اپنے خاوند کے گھر تھی۔ اس کو جب اس سارے قصے کی خبر پہنچی تو وہ خبر سن کر زمین پر گر گئی۔ اسی میں اس کی بھی موت مقدر تھی، وہ بھی مر گئی۔ مقدر سے ان سب کے درمیان سے مجھے اکیلی کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ ان مصیبتوں پر تجھے کس طرح صبر آیا؟ وہ کہنے لگی کہ جو شخص صبر اور بے صبری میں الگ الگ غور کرے گا وہ ان کے درمیان بہت بون بعید پائے گا۔ صبر کا انجام محمود ہے اور بے صبری پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے اور چل دی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے صبر کیا اس لیے کہ صبر بہترین اعتماد کی چیز ہے، اور اگر بے صبری سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا تو کرتی۔ میں نے ایسی مصیبتوں پر صبر کیا کہ اگر وہ مصائب سخت پہاڑوں پر پڑتیں تو وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر قدرت پائی، بس ان کو نکلنے سے روک دیا۔ اب وہ آنسو اندر ہی اندر میرے دل پر گر رہے ہیں۔ محترم حضرات، یہ کتنا عبرتناک واقعہ ہے کہ اس حسین عورت کے چہرے کو دیکھ کر جو بزرگ فرما رہے تھے کہ اس کو کوئی غم نہ گزرا، اور اس کے اوپر کتنے غم کے پہاڑ کہ پورا کا پورا خاندان ایک ہی بار میں سب چلے گئے علاوہ اس کے، تو اس نے کس طرح سے صبر کو تھاما۔ یہ واقعہ ہمیں جو ہے صبر کی جو ہے ہدایت دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی حالات ہوں تو ان پر ہم بے چین نہ ہو جائیں، بلکہ صبر کا دامن پکڑیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کا بدل عطا فرمائیں گے، اور آپ کے ایمان کے اندر اضافہ عطا فرمائیں گے۔
اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین اور اعتماد نصیب ہوگا، اور جتنا زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا دل اتنا مطمئن ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔